اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض اوقات بندہ خود کو کتنا بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگتا ہے جب اسے کوئی ایک عظیم انسان مل جاتا ہے جو اسے ہر وقت صبر کی تلقین کرتا رہتا ہو، اور جب اسے پتہ چلے کہ وہ شخص، وہ عظیم انسان خود کتنی بڑی مشکل میں مبتلا ہے اور کافی عرصے سے اس الجھن میں انتہائی صبر و تحمل اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اور لیکن اس نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت جان لینے کے بعد آپ خود کو کتنا کمزور اور ادھورا سمجھنے لگتے ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود آپ ان صاحب کی، اس اپنے پیارے کی مدد نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، دوست تو 10-20 سال پرانے ہوتے ہیں، 50 سال پرانے دوست جو ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں اور اس دکھ درد کو بانٹتے بھی ہیں، لیکن ایک ایسی ہستی، ایک ایسا انسان جو آپ کو چند سال پہلے ہی ملا ہو، 2-3 سال پہلے، آپ کی ہر اچھی بری بات کو سنتا ہو، نظر انداز کر دیتا ہو، کبھی کوئی شکوہ یا شکایت نہ کرتا ہو، بس مسکرا کے بات ٹال دیتا ہو، آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے آپ خوش ہیں، وہ بھی ہوں گے، جیسے آپ خوش ہیں وہ بھی ہوں گے، اور پھر اچانک آپ کی کسی بہت مایوس کن بات پہ وہ کہہ دیں، اللہ اکبر، وہ کہہ دیں کہ تم نہیں جانتے کہ میں ایک عرصہ سے کتنی اذیت میں مبتلا ہوں، کتنی اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ کبھی نہ کسی سے ذکر کیا، نہ کسی سے مدد لینا چاہیے، صرف صبر کیا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ کے اس دوست کی وہ الجھن، وہ پریشانی ایسی ہے جو آپ کے بس سے باہر ہے، you cannot give a solution to that problem، تو آپ شرمندہ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اس وقت میری کیفیت ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، میں کی کراں، میں کتنے جاواں، منجی کتنے ڈاواں، مجھے کوئی کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں۔ اللہ اکبر، دل میں طوفان چھپائے بیٹھے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اور ایک اور چیز، دکھ لباں تے نہ آوے پاویں جند مک جاوے، یہ ہے وہ صاحب۔ اور اسی طرح آج شام ایک بہت پیارے بچے نے مجھے وقت دینے کی وجہ سے اپنی مغرب کی نماز قضا کر لی، اور مجھے بتایا تک نہیں کہ کہیں میری دل آزاری نہ ہو۔ واہ! جب میں چلنے لگا تو پتہ نہیں کیسے اس نے مجھے بتا دیا۔ اللہ اللہ، اس وقت بھی میری یہی کیفیت تھی۔ ابھی ایک دوست نے پوسٹ لگائی، وہ بھی ابھی شیئر کرتا جاؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ اب اس بچے کو دیکھیں، اس کو میں نے صرف اتنا کہہ سکا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ نے جس طرح سے میرے لیے وقت نکالا اور آپ اس اپنی نماز کے نہ پڑھنے پہ ریگریٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول کر چکا ہوگا، بلکہ آپ کو 5 نمازوں کا ثواب دے دیا ہوگا۔ اللہ ہمیں صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی ذات پاک کا مشکور و ممنون رکھے۔ یا اللہ، میرے اس پیارے دوست کے لیے خصوصی دعا ہے، جنہوں نے پتہ نہیں کب سے کس اذیت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل آسان کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نوازے انشاءاللہ۔ ان کے لیے بہت بہتر اجر موجود ہے، اور آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجیے۔ I won't name him now، میں ان کا نام نہیں لے سکتا،
لیکن عظیم انسان ہے. میرا سلیوٹ، آئی سلیوٹ. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.